مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو کوئی ہر شب جمعہ اس درود پاک کو پڑھ لیا کرے تو موت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا، اور وہ یہاں تک دیکھے گا کہ رحمت والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ تو ناظرین، شب جمعہ کا درود پاک کون سا ہے؟ میں پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھنے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو ناظرین، آپ بھی ہر شب جمعہ اس درود پاک کو پڑھنے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہ پاک کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں خوب اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اور زہیں نصیب بوقت انتقال نزع کے وقت ہم پر ایسا کرم ہو جائے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں آپ کا دیدار کرتے ہوئے ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت والی، سلامتی والی، آقا کے جلووں میں شہادت والی، عافیت والی، سلامتی والی موت نصیب فرمائے۔ ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بارش ایک نعمت ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اس کا فائدہ آپ کو ذکر کریں گے۔ اگر کوئی شخص گردے کی بیماری میں مبتلا ہے، گردے میں انفیکشن ہے، گردے میں پتھری ہے، یا گردے کے سبب پیشاب کی شدت ہوتی ہے، یا گردے کی کوئی بھی تکلیف ہے، بارش کے پانی کے ذریعے سے اس بیماری کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، آئیے اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو گردے کی تکلیف ہو، گردے میں انفیکشن ہو، تو بارش کے پانی کو جمع کر کے بارش کے پانی کے اوپر 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ کر اس پانی پر دم کر لیں، اور روزانہ 4 مرتبہ اس پانی کو پئیں، اور یاد رکھیں کہ جب بھی اس پانی سے پئیں گے تو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اس پانی کو پینا ہے۔ روزانہ یہ پانی 4 مرتبہ پیئے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گردے کے جو بھی امراض ہیں، انفیکشن ہے، پتھری ہے، تکلیف ہے، یا پیشاب کی شدت ہے، اللہ نے چاہا تو اس تمام بیماریوں سے شفا یابی نصیب ہوگی اور صحت یابی نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا ماشاءاللہ گردوں کے حوالے سے روحانی علاج۔ اگر کسی کے گردے خراب ہو چکے ہیں، گردوں میں انفیکشن ہو چکا ہے، یا اللہ نہ کرے کسی کے گردے میں پتھری ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا بتا دیا ہے، تو گھبرائے نہیں۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے اور آپ کو ایسی برکتیں ملیں گی، اور ایسا ماشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک نے چاہا تو بغیر آپریشن کے شفا حاصل ہوگی۔ تو جو آپ کو بتایا گیا روحانی علاج، بارش کے پانی پر یہ مخصوص وظیفہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے، اور پھر یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، خاص کر گردوں کے مریضوں کے لیے، جن کے گردے خراب ہیں، انفیکشن ہو چکا ہے، گردے میں اللہ نہ کرے کسی کے پتھری ہے، یا جس کے ساتھ ڈائلیسس کا معاملہ ہوتا ہے، ڈائلیسس ہوتی ہے جن کی، تو آپ
روحانی علاج کے بستوں سے ضرور رابطہ کیجیے، تعویذاتی عطاریہ حاصل کیجیے۔ اس کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں گردے کے مریضوں کے لیے، گردے کی جگہ پر باندھنے کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں۔ اس کی الحمدللہ عز و جل ناظرین اتنی بہاریں ہیں، اگر سلسلے میں اس کی مدنی بہاریں بیان کیے جائیں تو سلسلے کا وقت ہی مکمل ہو جائے، تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ میں سے کسی کے ساتھ، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اگر کوئی مریض ہے اس طرح کا، تو آپ اس کو روحانی علاج کے بستوں سے یہ تعویذ حاصل کرنے کا مشورہ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، تو خیر خواہی کی نیت سے ان کو ضرور مشورہ دیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی قول سلسلے میں شامل کرنے کا۔ آپ کی قول ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ فقط وہ اللہ کا نام کریم جان، اپنا لوہے کا کاروبار شروع کرنا ہے، استخارہ کر کے بتا دیں۔ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جی انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی قول چلا دیجیے۔ مجھے استخارہ کروانا ہے میری والدہ کا، ان کا نام سہناز، ان کی امی کا نام کلثوم۔ ان کو گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، بے چینی رہتی ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، استخارہ کر دیجیے۔ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کی والدہ کا استخارہ کرتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام ولید عطاری ہے، میری امی کا استخارہ فرما دیں۔ میری امی کے سر میں اکثر چکر آتے رہتے ہیں۔ میری امی کا نام ہے جمیلہ اور ان کی امی کا نام ہے رحیمہ۔ صحیح، اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام خلیل احمد اور والدہ کا نام رشیدہ بیگم ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کہیں بھی جانے کا سوچتا ہوں، کہیں بھی جاتا ہوں ڈر خوف بہت لگتا ہے، اور میں تھوڑا سا بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے۔ کہیں جاتے ہیں تو ڈر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ چلیں اس کا روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور خود اعتمادی پیدا ہو جائے اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل ایک عمل آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ جی اگلی قول چلائیے گا۔ میرا نام محمد صابر عطاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ روزی میں برکت کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ برکت، جی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ ہے 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں۔ فرائض کی اولاً ہماری پابندی ہونی چاہیے کہ نماز ایسا عمل ہے کہ نماز کی برکت سے الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت ہوتی ہے، کشادگی آ جاتی ہے، الحمدللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں رہتی ہیں، محتاجی سے وہ بچ جاتا ہے۔ بہرحال اول و آخر درود پاک کے ساتھ کیا مخصوص آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم ناظرین کو بتائیں گے۔ میسیجز کا بھی کافی سارے یہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اسلامی بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے جاب نہیں مل پا رہی، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو 2 روحانی علاج ہیں، ایک تو رزق میں برکت کے حوالے سے بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے، اور جو لوگ جاب نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، جاب نہیں ملتے جن کو، یا انٹرویو کے لیے جیسے جانا ہوتا ہے نا، تو اس کا بھی کوئی ایسا عمل بتائیے گا کہ جاب کے لیے کہیں جانا پڑ جائے انٹرویو کے لیے، تو کیا وظیفہ پڑھ کر جائیں کہ ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے، جاب مل جائے، ملازمت مل جائے، تو کیا عمل کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام بھائی نے پوچھا کہ روزی میں برکت کے لیے وظیفہ بتا دیں، تو ان کی چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو قبلہ رو ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، عشاء کی نماز کے بعد یہ ننگے سر آسمان کے نیچے بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور اس طرح بیٹھیں کہ ان کے اور آسمان کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہ ہو، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے رزق کے لیے، روزی میں برکت کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی میں برکت ہو جائے گی۔ دوسرے اسلام بھائی نے پوچھا کہ ان کو اچھی جاب نہیں مل رہی، اس حوالے سے روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو آپ کے لیے وظیفہ عرض ہے کہ مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی ٹائم 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے، اور نماز 2 رکعت ادا کرنے کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام یا لطیفو یہ 182 مرتبہ 182 ٹائم یہ وظیفہ پڑھنا ہے،
اور اچھے روزگار کے لیے، اچھی جاب کے لیے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی اچھی جاب لگ جائے گی۔ صحیح، تو ماشاءاللہ عز و جل دونوں روحانی علاج آپ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، ایک قول یہ بھی آئی تھی، خلیل احمد نام انہوں نے بتایا تھا کہ کہیں پر بتا رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں تو مجھ پر ڈر خوف طاری ہو جاتا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بھئی کہیں جانا ہو، کسی سے بات چیت کرنے کے لیے جانا ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں کہ ہمارے اندر ایک خود اعتمادی یہ پیدا ہو جائے اور ہم ہر طرح سے ماشاءاللہ عز و جل بہادر رہیں، کنفیوز نہ ہوں اور دل نہ گھبرائے ہمارا، اور پرسکون رہیں، ایک اطمینان جو ہوتا ہے نا، ایک اطمینانی والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ طاری رہے، اس طرح کی کوئی کیفیت ہو جائے، تو کیا وظیفہ پڑھیں کہ ڈر خوف بھی ختم ہو؟ ان کو چاہیے کہ روزانہ کسی بھی ٹائم 60 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل خوف اگر ہوتا ہوگا، گھبراہٹ ہوتی ہوگی اور کسی قسم کی ایسے خوف ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے بات کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے خوف بھی نہیں ہوگا، گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی، یعنی اس کا کوئی وقت مخصوص نہیں، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی اچھا، اس حوالے سے بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ اب جیسے جانا ہوتا ہے انٹرویو دینے کے لیے، پہلے سے ہی خوف طاری ہوتا ہے کہ میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہوں یا امتحان دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک ہے نفسیاتی طور پر ایک اثر پڑتا ہے نا، گھبراہٹ سی طاری رہتی ہے، تو اس میں بھی یہی وظیفہ پڑھا جائے؟ جی، اس میں بھی یہ وظیفہ جانے سے پہلے پڑھ لیں؟ جی، جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کے جائیں گے تو انشاءاللہ خوف بھی نہیں ہوگا اور خود اعتمادی بھی ماشاءاللہ عز و جل۔ تو 60 مرتبہ لا حول شریف ناظرین یہ آپ نوٹ کر لیجئے، کسی بھی حوالے سے آپ کو گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کہیں پر آپ نے جانا ہے کسی سے بات چیت کرنے کے لیے، تو 60 مرتبہ لا حول شریف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر جائیے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے ناظرین، اس کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول شریف، تو یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے ماشاءاللہ بہادر رہیں گے، گھبراہٹ بے چینی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے شفاقت نام آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے خوشخبری سنائی کہ اپنا کاروبار آپ ماشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، تو استخارے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا ماشاءاللہ آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، ظاہری معاملات اب وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ گھبراہٹ ان پر طاری رہتی ہے، بے چینی طاری ہو جاتی ہے، تو شہناز نام آپ نے بتایا تھا، کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے، کوئی روحانی مسئلہ آپ کی والدہ کے ساتھ نہیں ہے، ایک ان کی طبیعت کا تقاضا ہے اور بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، جسمانی پرابلم ہے، تو اس کے لیے ابھی جو کچھ دیر پہلے وظیفہ بتایا گیا گھبراہٹ کے حوالے سے لا حول شریف پڑھنے کا 60 مرتبہ، اگر آپ کی والدہ کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ خود پڑھ سکتی ہوں تو یہ خود وظیفہ پڑھیں، آپ کی والدہ 60 مرتبہ یہ پڑھنا، نہیں تو آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ دم بھی کیجئے اور پانی پہ دم کر کے بھی ان کو پلائیے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، ولید نام تھا آپ کا، اور آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا کہ والدہ کا استخارہ کیجئے کہ ان کو جسمانی تکلیف بھی ہے اور سر میں بھی بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ جمیلہ نام آپ نے والدہ کا بتایا تھا، تو آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، کوئی عملیات اثرات بندش وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ درد سر کے حوالے سے روحانی علاج آپ کی والدہ نے 7 مرتبہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی ایک خاصیت ناظرین میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اگر کبھی ایسا ہو نا کہ سر میں درد رہتا ہو، آپ کے گھر میں کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کے والد صاحب کے سر میں درد ہے، تو آپ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر والد صاحب کے سر پہ دم کیجیے۔ اب پوچھیں والد صاحب سے کہ آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں، یا تو ٹھیک ہو چکا ہوگا یا پھر نہیں ہوا ہوگا۔ اگر سر کا درد ختم نہیں ہوا تو اب دوبارہ یہی عمل کریں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ ہر بار سورۃ الناس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر دوبارہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر والد صاحب کے سر پہ دم کریں۔ اب پھر والد صاحب سے پوچھیں کہ ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں، جی، تو یا تو ختم ہو چکا ہوگا سر کا درد
اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ یا پھر نہیں ہوا کتنی ہوگا؟ مرتبہ پڑھنا 7 مرتبہ، یہ 2 دفعہ کا عمل ہوا۔ جی۔ اب تیسری مرتبہ پھر اسی طرح عمل کرنا ہے، تیسری مرتبہ پھر 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ عز و جل۔ تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، وہ سر کا درد انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ اچھا، اب ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، ظاہری معاملات بھی دیکھیں۔ بعض اوقات کوئی ٹینشن ہم لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہیں پر حبس کا معاملہ ہو، گرمی ہو، اس طرح کا اگر ماحول ہو تو سر میں درد ہونا شروع ہو، کوئی ٹینشن آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے، تو اب ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیے گا، تو ان چیزوں کو دور کر دیں گے تو سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق بھی عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ کچھ میسیجز بھی ناظرین میں آپ کے شامل کر لیتا ہوں۔ استخارے الحمدللہ عز و جل کر لیے ہیں جن کے میسیج آئے تھے۔ ایک میسیج آیا، میرا نام عبد الوحید ہے اور والدہ کا نام شمیم ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کی والدہ ناراض ہو کر بھائی کے گھر چلی گئی ہیں، استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا معاملات ہیں۔ تو دیکھیں، آپ کے گھر والوں کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا الحمدللہ عز و جل اشارہ ہے، کوئی عملیات اثرات بندش کا اشارہ نہیں ہے۔ اب ظاہری معاملات آپ دیکھ لیں، بعض اوقات ناچاقیاں، اختلافات، آپس کی ناراضیاں، اس طرح کی بھی معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، اس کا ایک عمل ہے، یہ آپ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بخیر و عافیت وہ واپس گھر آ جائیں گے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب جیسے آپ کے بچوں کی والدہ ناراض ہو کر چلی گئیں، آپ کی زوجہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں، تو اب آپ نے یہ عمل کرنا۔ عمل یہ کریں گے کہ نماز عصر جب آپ ادا کر لیں تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد، اچھا یاد رہے کہ باوضو یہ عمل کیجئے گا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں، قبلہ رو بیٹھے رہیں، اور ایک مصرے آپ نے دیکھی ہوگی، اس کی چھوٹی سی ڈلی یہ منہ میں رکھ لیں، آپ مصری کی ڈلی منہ میں رکھ لیں، رکھ کر اب آپ یا ودود 101 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ جب 101 مرتبہ پڑھ لیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ، عمل مکمل ہو جائے تو اب پڑھ کر آپ اپنی زوجہ کا تصور باندھیں، یعنی آنکھوں کے سامنے ان کا چہرہ لے کر آئے، تصور میں آپ ان پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل وہ واپس آ جائیں گے۔ اچھا، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، اب مصری ہے، میٹھی ہوتی ہے، اب شوگر کا اگر کوئی مریض ہے تو اسے تو احتیاط کرنی ہے، تو اس کا ایک اور روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہوں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں، یا زوجہ ناراض ہو کر چلی گئی ہوں، یا بعض اوقات اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ شوہر وہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں، واپس لینے کے لیے نہیں آتے، تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو اب رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر 20 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی، 20 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپس میں صلح ہو جائے گی، محبتیں پیدا ہوں گی، آپس کے لڑائی جھگڑے یہ سب دور ہو جائیں گے، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ناظرین، قوت برداشت اپنے اندر ہم پیدا کریں، صبر کرنے کی عادت بنائیں، حلم، بردباری اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، عفو و درگزر کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو لے کر چلیں۔ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں ہے، معافی سے نوازنے کا ذہن ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت مقدم علیہ کا بڑا شاندار رسالہ ناچاکیوں کا علاج، آپ یہ پڑھیں، مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، پڑھیں، اس میں بھی الحمدللہ وظائف ہیں۔ پھر ولی کامل کی تحریر، اس میں بھی الحمدللہ عز و جل برکت ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، آپ یہ پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں، آپس کی ناراضیاں یہ محبت میں بدل جائیں گی، نفرتیں محبت میں بدل جائیں گی، اور محبتوں میں اضافہ ہو جائے گا الحمدللہ۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے قول، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی قول چلا دیجیے۔ وہ نا میں نے اپنی بہن کا استخارہ کروانا، فرشتہ نہیں ہو رہا، کا نام اسما رکھا تھا ہم نے، تو اب نا چینج کر دیا، نال رکھ دیا، اور والدہ کا نام امیر سلطان ہے۔ اچھا، پہلے نام اسما بتایا نا، اسما نام رکھا تھا، اب منہال نام رکھا ہے انہوں نے،
صحیح، اور انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں، رشتے نہیں آتے. جی اگلی کال چلائیے گا. میرے ماموں کا سر درد کرتا ہے اور ان کو بہت بخار ہے، استخارہ کرا دیں. اور ان کا نام ہے نعیم، تو ان کی امی کا نام ہے نذیر. صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے ماموں کا استخارہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال چلائیے گا. میں نے اپنا کرانا تھا استخارہ کہ میرا کام میں دل نہیں لگتا، کاروبار نہیں ہے، باقی میں گھر میں خیر و برکت نہیں ہے. محمد آصف، والدہ کا نام ہے سلمہ بی بی. آصف نام آپ نے بتایا. جی آصف بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں. جی اگلی کال چلائیے گا. میں سکھر سے شکیل احمد قادری بات کر رہا جی ہوں. شکیل میرے بھائی. گردے کے اندر پتھری ہے، اس کا کوئی حل بتا دیجئے. جی ابھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج سلسلے کی ابتدا میں بھی بتایا گیا تھا گردے کی پتھری کے حوالے سے، دوبارہ آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں. جی اگلی کال چلائیے. میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے کافی تقریباً 6 سال ہو گئے، میرا کام وغیرہ نہیں ہے، اور دوسرا میرے کمر میں تکلیف رہتی ہے. بہت وقت تک وغیرہ کرا چکا ہوں، کوئی مرض سمجھ نہیں آ رہی. کوئی کہتے ہیں جنات ہیں، کوئی کہتے ہیں کیا ہے، کوئی کلیئر سمجھ نہیں آیا. استخارہ کروانے کے لیے آپ اپنا نام بتا دیا کیجیے، اپنا نام، والدہ کا نام. اب نام نہیں بتایا تو استخارہ بھی نہیں کر سکیں گے. تو چلیں، آپ کا جو آپ مسئلہ ہے نا کمر کی تکلیف ہے اور 1 سال سے کام نہیں مل پا رہا ہے، تو اس کا روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. آپ سلسلے میں شامل بھی رہیے گا، ڈائری اور قلم یہ ذرا ساتھ رکھیے گا. ابھی انشاءاللہ عز و جل چند کالز لینے کے بعد پھر آپ کی روحانی علاج بتاتے ہیں. جی اگلی کال چلا دیجیے گا. میں یاسر اختاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ درد سر یا میگرین کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. چلیے، درد سر کے حوالے سے کال تھی. یاسر نام انہوں نے بتایا، سر کا درد، اس کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا. اچھا اسی طرح کچھ میسیجز اور بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے، یہ بھی نوٹ کیجئے گا. یہ کہتے ہیں کہ میرا کام میں دل نہیں لگتا، اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. اچھا دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے کوئی عمل بتائیے گا. تو چلیں، 2 روحانی علاج یہ ہوگا. کال بھی تھی روحانی علاج کے حوالے سے. شکیل بھائی، گردے میں پتھری ہے. شکیل بھائی گردے میں پتھری کے ہاں، اس کا روحانی علاج یہ معلوم فرما رہے تھے. ان سے ایک تو یہ مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے جو ہے مختلف مقامات پہ لگائے جاتے ہیں. اگر آپ کے قریب دعوت اسلامی کا بستہ موجود ہے تو آپ وہاں تشریف لے جائیے. وہاں پر انشاءاللہ عز و جل آپ اپنا مسئلہ بیان کریں گے تو آپ کو پتھری کے لیے ایک تعویذ دیا جائے گا. آپ وہ تعویذ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی پتھری کا مرض ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اسلامی میں کہہ رہے تھے کہ کام میں دل نہیں لگتا، تو ان کے لیے عرض ہے. اس کے علاوہ بھی مدنی چینل کے ناظرین، کسی کا بھی اگر ایسا مسئلہ ہو کہ کام میں دل نہیں لگتا، کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سستی ہوتی ہے، کام کرنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن جب کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسی سستی اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کام کر نہیں پاتے ہیں. تو آپ کے لیے وظیفہ عرض ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ آپ نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام یہ وظیفہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے کام میں دل بھی لگے گا اور کام بھی اچھا ہوگا. اگر بالفرض کوئی پڑھنا بھی نہ چاہتا ہو، اتنا سست ہے کہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے یا پڑھنا نہیں چاہتے، تو گھر میں سے کوئی فرد ان کے لیے یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا یہ بھی بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اب جیسے انہوں نے کہا کہ کام میں دل نہیں لگ رہا، جی سے بھی کام میں دل نہیں لگ رہا، وظیفہ پڑھنے کا بھی دل نہ کرے، جی اب کیا کریں؟ ایسی کیفیت جب ہونا تو میں نے عرض کیا کہ گھر میں سے کوئی فرد ان کے لیے، جی گھر کا کوئی فرد ان کے لیے وظیفہ پڑھ لیں 100 مرتبہ. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھیں اور اس شخص کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اس کا کام میں دل لگے. اچھا اس کا دم بھی کرنا ہے ان پر؟ دم کرنے کی حاجت نہیں، صرف دعا کریں گے. صرف دعا کر دیں، پانی پہ دم کر کے بھی نہیں پلانا. جی صحیح. تو ناظرین یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے نا، وہ کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے، گھر کی ذمہ داریوں میں دلچسپی نہیں لیتے،
تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ یہ وظیفہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ جی ارشاد فرمائے، کہاں سے ملے گا یہ وظیفہ؟ یہ وظیفہ آپ کو دعوت اسلامی کے جو تعویذات عطاریہ کے بستے لگائے جاتے ہیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں انشاءاللہ عز و جل، وہاں بھی آپ کو ملے گا، اور وہاں جا کے آپ اپنا یہ مسئلہ عرض کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو تحریر کر کے بھی دے دیں گے، اور مزید اگر آپ کو تعویذات کی ضرورت ہوگی تو تعویذات بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل پیش کر تو دیں گے۔ یہ وظیفہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، پرنٹ شدہ آپ کو یہ وظیفہ مل جائے گا۔ تو روحانی علاج کے بستوں سے یہ وظیفہ آپ حاصل کیجیے گا۔ یاسر بھائی تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ درد سر کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ ایک وظیفہ تو آپ نے ابھی جو فرمایا سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سر پہ پھیر لیں، صحیح، اور جب ایک مرتبہ عمل کر لیں تو جس کو سر میں درد ہے، اگر کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے تو وہ اس سے پوچھے کہ کیا آپ کا درد ٹھیک ہو گیا، اگر ٹھیک نہ ہوا ہو تو دوسری مرتبہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں اور ہاتھوں پہ دم کر کے سر پہ پھیر لیں، پھر ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کا سر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر وہ کہیں کہ ابھی بھی نہیں ٹھیک ہوا تو تیسری مرتبہ جیسے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور روحانی علاج بھی عرض کر دوں کہ یا سلامو 11 مرتبہ پڑھ کر جس کے سر میں درد ہو اس پر دم کر دیجئے، دوسری مرتبہ یہی عمل کیجئے، یا تو 3 مرتبہ یہ عمل کریں، یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل 11 کا عدد پورا ہونے سے پہلے ان کا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک میسج آیا ہے کہ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی جیسے گاڑی لینا چاہتا ہو تو اور اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ دیکھیں، چلے میں ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں، بظاہر اس کے اسباب نہیں بن پا رہے، تو ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ بہت سے ناظرین کی خواہش ہوتی ہے جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، تو دعا کرنی چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ روزانہ یا سمیعو 100 مرتبہ آپ پڑھیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں نا تو کسی سے بات چیت بالکل نہیں کرنی، آپ بغیر بات چیت کیے تنہائی میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، حضور دل کے ساتھ آپ یہ وظیفہ مکمل کیجیے۔ یا سمیعو پڑھتے رہیں، ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ نے پڑھنی ہے، 100 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجیے کہ اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اگر تو آپ کے حق میں بہتر ہوئی تو غیب سے اسباب بنتے چلے جائیں گے اور آپ کو آپ کی چیز مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور نہ ملے تو شکوہ شکایت بھی نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ بعض اوقات ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے وہ چیز، اس لیے نہیں مل پاتی۔ اللہ پاک سے ہمیشہ ہر دم ہر لمحے عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جنہوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اپنے بہن کے حوالے سے کہا تھا کہ اسما نام ہے اور پھر نام بدل کر منہال نام آپ نے رکھ دیا تھا، کہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ رشتے نہیں آتے، رکاوٹیں ان کی آتی ہیں۔ تو دیکھیں، استخارہ کیا گیا رشتوں کے حوالے سے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، جی نظر بد بھی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے رشتوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اس کا ایک عمل ہے کہ جس کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں یا رشتوں میں بندش ہو چکی ہو تو اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون، سورۃ التین آپ نے پڑھنی ہے۔ نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مکمل سورت پڑھنی ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورت شروع کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، رکاوٹیں دور ہوں گی، اسباب بنتے چلے جائیں گے، اور 40 دن کے اندر انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور مدنی منی کی قول تھی، ماموں کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے، بخار بھی ہے، اور نعیم نام آپ نے بتایا تھا۔ دیکھیں، آپ کے ماموں کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ بخار کے حوالے سے ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، اور درد سر کے حوالے سے تو 2-4 مرتبہ یہ بتا بھی دیا گیا، 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنا ہے آپ نے۔ اور اگر کسی کو بخار ہو، اور بخار ایسا ہو کہ بخار نہیں اتر رہا ہو، دوائیاں بھی لے رہے ہیں، علاج بھی کروا رہے ہیں، لیکن بخار نہیں اتر رہا،
اب بڑوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو چلے ناظرین، ایک عمل میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، ایسے بخار کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں کہ جو دواؤں سے نہ جاتا ہوں، دوائیاں استعمال کر لی، مختلف ڈاکٹر سے دوائیاں لے لیں لیکن بخار نہیں اتر رہا، آپ ایک عمل کیجئے۔ ایک عمل کیا ہے؟ اچھا، جب آپ یہ عمل کریں گے نا تو عمل کے دوران مریض کو کاٹن کے کپڑے پہنانے، اس کو کہنا ہے کہ بھئی کاٹن کے کپڑے پہنے، سوتی کپڑے جسے کہتے ہیں کہ سوتی کپڑے یہ پہن لیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب مثال کے طور پر گھر میں بچہ ہے، بچے کو بخار ہے، آپ اسے سوتی لباس پہنا دیں، کاٹن کا سوٹ پہنا دیں۔ اب کوئی درست قرآن پڑھنے والا باوضو یہ عمل کرنا ہے، باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں، سورۃ القدر پڑھیں۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اچھا، پڑھنی ایسے ہے کہ وہ مریض بھی سنے، کہ جیسے بخار ہے وہ بھی سنیں اور مریض پر دم بھی کریں۔ اچھا، ساتھ میں پانی کی بوتل بھی آپ رکھ لیں اور اب پانی پہ بھی دم کریں۔ اب کیا کرنا ہے؟ جب عمل مکمل ہو جائے نا تو اب وہ دم کیا ہوا پانی وقتاً فوقتاً مریض اس میں سے پیتا رہے۔ یہ 3 دن کا یہ عمل ہے ناظرین، 3 دن تک یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل بخار چلا جائے گا۔ ہر مرتبہ مریض پر بھی دم کرتے ہیں؟ ہر مرتبہ مریض پر بھی دم کرنا ہے۔ چلے میں اس کا ایک عملی طریقہ کر کے میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ دیکھیں سامنے جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہے، آپ کو کاٹن کا سوٹ پہنا، تصور کر لیں۔ چلیں اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ القدر پڑھی۔ اب میں اتنی آواز سے پڑھوں گا کہ آپ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ میں نے پوری پڑھ لی بالفرض۔ جی، اب پڑھنے کے بعد پانی میرے سامنے ہے، ٹھیک، میں نے اتنی آواز سے پڑھی کہ مریض نے بھی سنی۔ جی، اب میں پانی پہ بھی دم کروں گا، دم کرنے کے بعد اب میں نے مریض پر بھی دم کرنا ہے۔ ہر ایک مرتبہ پڑھتے جائیں گے اور دم کرتے جائیں گے۔ جی، ایک مرتبہ پڑھتے جائیں گے، پانی پہ بھی دم کرتے جائیں گے اور مریض پر بھی دم کرتے جائیں گے، اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ مریض بھی خود سن لیں۔ ٹھیک، بہتر۔ تو اس طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل 3 دن کا یہ عمل ہے اور اللہ پاک کی رحمت سے 3 دن کے مسلسل عمل کی برکت سے یہ آپ کا بخار اتر جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اگلی قول تھی ہمارے، یہ ایک اسلامی بھائی تھے، استخاروں کے حوالے سے کہا تھا، آصف نام بتایا تھا کہ کام میں دل نہیں لگتا اور میرے کاموں میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں، اور استخارہ کر کے بتا دیجئے کیا مسئلہ۔ دیکھیں، آپ کا استخارہ کیا گیا، کوئی عملیات اثرات بندش وغیرہ نہیں ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، ظاہری معاملات کو آپ دیکھیں، اور بعض اوقات خود کی سستی بھی شامل ہوتی ہے نا، اور توجہ نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے کام میں دلچسپی نہیں مل پاتی۔ ظاہری معاملات کو آپ دیکھ لیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اور روحانی علاج کے بستوں سے آپ کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے، کاٹ کا عمل کروائیں، آپ کی کاٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک وظیفہ بھی چلیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد، یہ عمل کیجیے گا، آپ کے کاموں میں حیرت انگیز طور پر الحمدللہ عز و جل برکت رہے گی۔ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یا وہابو یہ آپ پڑھیں، نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے 100 مرتبہ یا وہابو، جو یہ پڑھتا ہے الحمدللہ عز و جل اس کے کاموں میں برکت رہتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو 100 مرتبہ آپ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ میسیجز بھی ابھی کافی سارے ہیں لیکن وقت بھی بہت کم ہے، میں جلدی کچھ روحانی علاج آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، ان کے روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کاروبار کے حوالے سے مجھے کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتائیں کہ میرا کام نہیں چل رہا۔ کام نہیں چل رہا، ان کے لیے ایک تو یہ وظیفہ پیش خدمت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر آپ نے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے روزگار کے لیے، اپنی روزی کے لیے اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔ اور ساتھ ہی آپ نے ایک کاغذ لینا ہے اور کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل بسم اللہ شریف 35 مرتبہ لکھ کر اس کا فریم بنا لیں یا پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اپنے کاروبار کی جگہ پر لگا دیں، انشاءاللہ عز و جل
اللہ کے کرم سے آپ کے روزگار میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے بچی کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی یہ چھوٹی ہے نا، ابھی بتا رہے ہیں ہانیہ نام ہے بچی کا، ہانیہ بطول، اور والدہ کا نام گلشن بی بی، بتا رہے ہیں 6 ماہ کی بچی ہے، لیکن ابھی تک وہ بیٹھ نہیں سکتی اور سر جو ہوتا ہے نا بچوں کو جیسے ڈھلک جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اپنا سر مضبوط بھی نہیں کر سکی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ بچی کی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے، ایک کمزوری بچی کی دور ہو جائے اور اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو۔ ایک تو ان کے لیے روزانہ کسی بھی ٹائم 111 مرتبہ یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اگر ممکن ہو تو اس کو پلائیں اور اس پر دم بھی کریں، اور تعویذات عطاریہ سے ان کے لیے پینے کا تعویذ لے لیں اور روزانہ یہ پانی ان کو پلاتے رہیں، 40 دن تک وہ تعویذ جو وہاں سے لیں اور اس کو پانی پلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے جو بھی مرض ہے، جو بھی تکلیف ہے، انشاءاللہ عز و جل ٹھیک ہو جائے گی اور چند ہی عرصے میں ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آخر میں ایک اور عمل میں عرض کرتا چلوں بچوں کے حوالے سے، خاص کر جیسے بچوں کی ولادت ہوتی ہے، بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، یرقان ہو جاتا ہے، پیلیا ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس کی شکایت رہتی ہے، یا بچوں کے جو امراض ہوتے ہیں، کسی مرض میں اگر بچے مبتلا ہیں، بعض اوقات بچوں کا پیٹ خراب ہے تو کبھی الٹیاں لگ جاتی ہیں، بچہ دودھ نہیں پی رہا ہوتا، اس طرح الغرض بچوں کے جو بھی جملہ مسائل ہیں، تو بچوں کے امراض اور ان کے مسائل کے لیے اس وظیفے پر آپ عمل کیجئے گا کہ صبح و شام یہ 2 اوقات میں آپ نے یہ 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ آپ صورتیں نوٹ کیجئے گا۔ سورۃ الفاتحہ، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں، آخری 3 قل، یہ چاروں، اب یہ 4 سورتیں ہو گئی نا، ان 4 سورتوں کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت شروع کرنی ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے اور 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ بچوں کو پلا دیں۔ اور اسی طرح جو کیفیت آپ نے بچی کے حوالے سے بتائی ابھی کہ بچی کا سر مضبوط نہیں ہوا، بیٹھ نہیں سکتی، اس کی ہڈیاں کمزور ہیں، تو گھبرائے بھی نہیں، ہمت رکھیں، اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں، مشورہ کریں اسے، اور اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی، اور ہمارے وہ ناظرین کے جن کے بچے بیمار رہتے ہیں وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مزید اپنے مسائل کے حل کے لیے، روحانی علاج جاننے کے لیے آپ شعبہ روحانی علاج سے بھی مربوط رہیں، اور روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے اپنے مسائل کے حل کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، اسی طرح آن لائن بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر